قاضی صاحب ایک تو چلیں یہ کیونکہ دو معاملات ہیں نا معیشت کے حوالے سے، وہ تو ایک جو چیلنجز ہیں وہ حذیفہ صاحب بھی بتائیں گے، کیونکہ وہ تو ٹیکسیشن کے حوالے سے بھی ان کی اپروچ اور شاید اس میں بڑا فرق تھا. لیکن جو ابھی اسلام آباد یا راولپنڈی کے مضافات میں ہو رہا ہے، آفریدی صاحب کہتے ہیں جی یہ ہمیں روک رہے ہیں، پولیس سے ان کی جھڑپیں ہو، جھڑپ مطلب یہ کہ ابھی تو تلخ کلامی ہو رہی ہے، اللہ نہ کرے کہ کوئی سچویشن خراب ہو. لیکن حکومت کے پاس بھی ایک وجہ تو موجود ہوتی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں ایک آپ اٹھ کے آ جائیں، قافلہ لے آئیں نہیں کہ ہم ہزار یکجہتی کے لیے جا رہے ہیں، دفعہ 144 راولپنڈی میں نافذ ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے اور حکومت کا کام ہے روکنا اور ہم روک رہے ہیں. نہیں، میں سمجھتا ہوں جتنے انہوں نے ریزرویشنز کہی ہیں یہ انکالڈ فار نہیں ہے جو وزیر موصوف نے کہی ہیں. دیکھیے اگر یہ آ جاتے ہیں سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیتے ہیں، ججوں کو بھاگنا پڑ جاتا ہے اور بعد میں یہ قیمے والے نان فراہم کیے جاتے ہیں ان کو، تو کیا ہوگا؟ اس کے بعد سپریم کورٹ کی چوکھٹ پہ کوئی آ جاتا ہے اور ججز کی محرمات کے حوالے سے خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک مجھے دہرانا پڑ رہا ہے واقعہ، یا کوئی نیب کو جس طرح جا کے پتھر مارے گئے تھے، تو بھائی اس طرح کے واقعات تو ہو سکتے ہیں. اور پھر خود حکمران جماعت کی ماشاءاللہ پریسیڈنٹ جو ہے وہ بنا چکی ہے اور اس لیے خطرہ تو ہو سکتا ہے. مگر سوال یہ ہے، میں اس لیے ان کو کچھ نہیں کہوں گا، ان کے اختیار میں ہے وہاں سے کسی کو گزرنے دینا یا عمران سے ملاقات کروانا. ڈو دے ہیو دی ایبلٹی؟ اور تیسری بات حکومت تو نہیں کیا نا کھیل کیا ہے کہ ساری معیشت کا تو آپ نے ہلکا سا ذکر کیا، سارا دن عمران اڈیالہ ادھر سے یہ عوام پہ ڈیلی اٹیک کرتے ہیں پیٹرول کی قیمتوں کے ذریعے اور جو ٹیکسیشن کرتے ہیں بجلی کی قیمتوں کے ذریعے، جو بجلی کا فراڈ یہاں پہ ہو رہا ہے اس پہ پردہ پڑا ہوا ہے اور تمغہ دے رہے ہیں ہم وزیر موصوف کو. میں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں بھائی پاکستانی 8 روپے کی بجلی انڈیا میں مل رہی ہے، کسان کو فری مل رہی ہے. اب اس کا ذکر ہی نہیں ہوگا کیونکہ اڈیالہ میں آج یہ ہو گیا ہے. تو ان کو تو اللہ کا فضل ہے کہ اڈیالہ ہے، ورنہ ان کے پلے کیا تھا. مگر سوال یہ ہے کہ یہ معصوم ہے، نہ کسی کو آنے سے روک سکتے ہیں نہ کسی کو جانے سے روک سکتے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. قائص صاحب معذرت کے ساتھ سر آج تنقید میں ویسے آپ کی بڑی اچھی اور تند و تیز تنقید ہوتی ہے سر. اچھی بلی حکومت ہے، وزراء کی ایک بڑی لمبی چوڑی فوج ہے، ہمارے بھائی حذیفہ رحمان صاحب کیبنٹ ممبر ہیں اور بڑے با اختیار لوگ ہیں، انہوں نے ہی تو روکا ہوا ہے آفریدی صاحب کو. آپ کہہ رہے ہیں ان کے پاس اختیار نہیں ہے سر. ویسے میں اگر آپ کو اگر ایک چھوٹا سا 1 سیکنڈ میں ایک واقعہ سنا دوں تو آپ مجھے اجازت دیں گے؟ جی بس جان پہ نہ بانا ہے ہماری، باقی آپ واقعہ سنا. نہیں، جان پہ نہیں بنتی آپ کی. ٹھیک ہے. وہ بات یہ تھی کہ وہ ایک مشاعرے میں منو بھائی کو بلایا گیا اور معراج خالد اس کے صدارت کر رہے تھے پرائم منسٹر. تو انہوں نے کہا کہ دنیا کے بڑے شاعر منو بھائی تشریف لا رہے ہیں. اب وہ تو انہوں نے آ کے کہا یار میں نہ کی شاعر ہیں جتنے معراج خالد صاحب وزیر اعظم ہیں. میں اس واقعے کا آج کی حکومت سے کوئی تعلق نہیں، اور اگر کوئی آپ اس درمیان کوئی رابطہ نکال لیں تو خوش نصیبی ہوگی مصنف کی. بات یہ یار کچھ نہیں ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ جو آج کی کیا ایشوز ہیں، ایشوز آج کے یہ ہیں جو ابھی زبیر صاحب کہہ رہے ہیں. ایشوز یہ ہے کہ ابھی جو IMF کے بعد آپ نے پیٹرولیم پہ لیوی لگانی ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ پارلیمان سے پوچھے بغیر نہیں کر سکتے آئینی طور پر کہ جو آپ قیمتیں سلیب کر رہے ہیں. ایشو یہ ہے کہ ایلیٹ کیپچر ہے خوفناک قسم کا. ایشو یہ ہے کہ IMF نے بلینز آف ڈالر اور اس کے بلیک ہول میں پیسے، اور اس میں حکمران خود شامل ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کس کس کے IPPs ہیں. اس پہ بات ہی نہیں ہو رہی. پاکستان از آلموسٹ انہوں نے بینک کرپٹ کر دیا، صرف اس کا اعلان نہیں ہو رہا. That is the biggest ever issue کہ ان کے پاس سوائے قرضے کے اور سوائے رول اوور کے ان کا ذریعہ آمدن کیا ہے مجھے بتائیں. These are the issues that should be discussed in our prime time. ادھر انہیں بھی آج قیمتیں یاد آ گئی جیسے آج اپوزیشن کو قیمتیں یاد آئی ہیں. تھینک یو ویری مچ. حذیفہ رحمان صاحب ایشو یہ ہے کہ آپ سٹنگ گورنمنٹ ہیں اور بقول زبیر صاحب کے اپریل 2022 سے لے کر آج لوگوں کے حالات زندگی ابتر ہے. آپ کا خود کیونکہ ایک دیہاتی علاقے سے تعلق ہے، آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لوگ آپ سے ملتے ہیں، آپ حلقے میں بھی جاتے ہیں، تو لوگ آ کے آپ کو معذرت کے ساتھ وہ خوش تو نہیں ہوتے نا، دعائیں تو نہیں دیتے ہوں گے کہ مہنگائی ہو گئی ہے یا مہنگائی بڑھ گئی ہے. ابتر ہو گئی ہے صورتحال معاشی طور پر، اوپر سے آپ نے سیاسی کسی بھی ایکٹیویٹی کے اوپر اتنی سخت پابندی لگائی ہوئی ہے کہ کہیں دفعہ 44 کہیں سب کچھ. تو آپ تو بڑی اتھارٹیرین حکومت بن گئے ہیں، ڈنڈے کے زور پر چلنے والی. جی بہت شکریہ منیف صاحب. گزارش یہ ہے کہ بالکل اگر پبلک پلس کی بات کی جائے، لوگوں سے ملتے بھی ہیں، پبلک میں ایک اینگر موجود ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لیوی بڑھی، اس کا میں نے تو کہیں پر دفاع نہیں کیا. میں نے یہ کہا کہ ہماری ایک مجبوری ہے، اور اگر میں اس مجبوری کی آپ کو ریزنز بتاؤں گا تب بھی
یہ محسوس ہوگا کہ میں جو ایک غریب آدمی ہے اس کے زخموں پہ نمک چھڑک رہا ہوں نہ کہ مرہم رکھ رہا ہوں. تو حکومت کی مجبوریاں اپنی جگہ پر IMF پروگرام اور باقی چیزیں, لیکن مجھے اس بات کا احساس ہے جو بھی سیاستدار پبلک پلس کو سمجھتا ہے کہ عوام میں ایک اینگر موجود ہے, اور لا محالہ اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت 250 سے جو ہے وہ اڑان بھرے اور وہ 415 پر چلی جائے تو ہر سیاستدان کا جواب یہی ہوگا کہ عوام میں ایک غصہ موجود ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی ہمارا اپوننٹ پولیٹیشین, چاہے اس میں ہمارے بھائی زبیر صاحب ہیں یا باقی دوست ہیں, ان کے بھائی اسد عمر اکانومی پہ ایک اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں, کوئی الٹرنیٹ پلان بتا دیں. یعنی اگر آپ IMF ہیں اور آپ کو میں آ کر یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ریٹیلر ایک طبقہ ہے, اس ریٹیلر نے ٹیکس ایوین کی ہے یا ٹیکس نہیں دیا, یا FBR کے کچھ افسران ان سے ٹیکس لینے میں ناکام رہے ہیں, تو IMF کیا کہے گا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہم آپ کو موقع دیتے ہیں. IMF کہے گا آپ کی چھٹی ہے, ہمارا پروگرام دوبارہ سسپینڈ کر رہے ہیں, ڈالر آپ کا دوبارہ 1000 پر چلا جائے گا, سینکشنز آپ پر لگنے کے امکانات ہوں گے. آپ نے نہیں, مجھے بتائیں کہ اگر ملک دیوالیہ ہو جائے آپ کا تو آپ کا ڈالر کہاں کھڑا ہوگا؟ نہیں تو مقصد کہنے کا حذیفہ صاحب سوال لے لیجئے گا حذیفہ صاحب کہ دیکھیے اگر آلٹرنیٹ پلان زبیر صاحب نے دینا ہے تو معذرت کے ساتھ آپ حکومت کس کام کے ہیں. نمبر 2 یہ کہ آپ نے بھی وزیر خزانہ بہت احترام کے ساتھ میں کہوں امپورٹ ہی کیے ہیں اگر دیکھا جائے تو. تیسری بات یہ ہے کہ اگر زبیر صاحب آپ کو ایک ورکنگ پلان دے بھی دیں معیشت ٹھیک کرنے کا, تو ان کو تو روز یہ ڈر لگا ہوتا ہے کہ بھئی کوئی میری بات ایسی نہ بری لگ جائے کہ جس کے اوپر میرے اوپر کوئی کیس نہ ہو جائے یا مجھے NCCIA کو نوٹس نہ بھجوا دیں. وہ تو آپ کو پلان دینے کے لیے تیار ہیں, آپ اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ نہیں, دیکھیں ایک مثال ہے, آپ اس سے شاید سہمت ہوں صاحب کے ٹاپ از, اگر ایسا پلان دیتے ہیں جو قابل عمل ہوتا ہے تو کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرے گا اور چاہتے ہوئے بھی اسے ریجیکٹ نہیں کرے گا. اچھا جی, گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی ماڈل ہی نہیں ہے, کوئی پلان ہی نہیں ہے, پھر آپ یہ کہیں کہ جی بیسیکلی حکومت جو ہے وہ عوامی پلس کو سمجھ نہیں رہی, غریب پر بوجھ ڈالے جا رہی ہے. دیکھیں ہم نے میکرو انڈیکیٹرز کا ٹارگٹ رکھا تھا, وہ تو ہم نے 5 کر لیا تھا. اگر یہ 4-5 مہینے پہلے وار نہ امپوز کی جاتی, پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتیں اچانک سے یہ اوپر نہ جانا پڑتی, تو ہماری بہت ساری چیزیں سموتھلی چل رہی تھی. اور مائکرو انڈیکیٹرز کی باری تھی جس میں شیخ اردنوش کی قیمتیں ہیں, جس میں ادویات کی قیمتیں اور باقی ساری چیزیں ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو ممالک پیٹرولیم مصنوعات میں خود کفیل ہیں, وہاں آپ حالات دیکھ لیں کہ کس طرح کے حالات پیدا ہو گئے. امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے, دنیا میں سب سے زیادہ ریزروز وہاں پر ہے, وہاں پر جو $32 کا ٹینک فل ہو رہا تھا وہ $52 پر چلا گیا ہے. یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ مقصد کہنے کے حقائق بھی تو آپ لوگ کم از کم جانیں نا. آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کہ حکومت نے خود سے جو ہے بیٹھے بیٹھے لیوی بڑھا دی ہے. سر بات یہ ہے مائی ڈیئر حذیفہ صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ وہ کوئی نہیں, حقائق obviously ہم اپنی اکانومی کو امریکہ یا فور دیٹ میٹر کسی اور ملک سے کمپیئر نہیں کریں گا, اس کا کمپیریبل ویو آ نہیں سکتا نا.